الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، گزشتہ ملک میں جو قوم و ملت پر مسائل گزر رہے ہیں، حجاب اور دوسرے انداز میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے، شر پسند عناصر کی جانب سے فرقہ واریت کو فروغ دینے کی جو کوششیں چل رہی ہیں، تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو حکومت اور کورٹ میں ابھی مقدمہ زیر سماعت ہے اور عنقریب اس کا فیصلہ آنے والا ہے، تو اس کے مثبت پازیٹیو ججمنٹ آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے مخالف فیصلہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. اسی دوران اور اسی درمیان گزشتہ کل ملک میں بعض صوبوں میں جو انتخابات ہوئے، اس کے نتائج اور رزلٹ ہمارے سامنے آئے، جس کے بعد ہمارے قوم و ملت میں، ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک غم، ایک ڈر، ایک نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ دیکھتے دیکھتے ملک میں، جبکہ ہر باشعور، سمجھدار، دانشور، صحیح عقل رکھنے والا انسان ان فرقہ پرستوں کی ناپاک سازشوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود ان کا حلقہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ ملک کے لیے بھی، ملک کے باشندوں کے لیے بھی، دستور کے لیے بھی، خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے ایک خطرے کی علامت ہے. تو ان حالات میں جیسے ہی کل وہ نتائج سامنے آئے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک غم کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. تو ابتداً یہ کیفیت کا پیدا ہونا کوئی غلط نہیں ہے،
لیکن ان حالات میں ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اچھی نعمت اللہ دے دیں تو یہ بھی آزمائش ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اور کوئی ناگوار حالات پیدا ہو جائیں، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا پر راضی ہونا یہ ایک ایمان والے کی کیفیت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً ہمارے گناہوں کی بدولت ہو رہا ہے، اور جو اللہ فیصلے فرما رہے ہیں یقیناً اس میں کوئی خیر ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے خود اللہ کے حکموں کو چھوڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا، اخلاق ہمارے گر گئے، مسلمان دھوکہ دینے میں اول نمبر پر، جھوٹ بولنے میں اول نمبر پر، دوسروں کے مال کو ہڑپنے میں اول نمبر پر، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے میں اول نمبر پر۔ جب خود ہم نے اخلاق کی انتہا کو، بد کرداری کی انتہا کو ہم پہنچ گئے، تو جو حالات آ رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اعمالکم اعمالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھے ہوں، اللہ کا ڈر اور خوف زندگی میں ہو، تو اللہ دینداروں کو، نیکوکاروں کو، لوگوں کے ہمدردوں کو، انسانیت کا درد رکھنے والوں کو کرسی پر بٹھائیں گے اور حکمران بنائیں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے، ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا، ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اور ہم نے انسانیت کا درد ہمارے دلوں سے نکال لیا، چاہے کوئی انسان مر رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ایک مسلمان بھوکا سو رہا ہے، یہاں تک کہ حال یہ ہے ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان، ہمارے پڑوسی، ہمارا بھائی، ہمارے بہن فاقوں سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں انسانیت کا درد نہیں ہے، تو اللہ ایسے ہی لوگوں کو کرسی پر بٹھائیں گے جنہیں انسانیت کا کوئی درد نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نظر ہماری طرف ہو، نظر کسی اور کو برا کہنے میں، کسی اور پر الزام لگانے میں، ابتداءً نظر ہماری ذاتی زندگی کی طرف ہو کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ ان حالات میں بھی اللہ پر یقین رکھنا، حالات ہمیں چاہے کتنے ہی برے کیوں نظر نہ آئیں، لیکن اللہ کی صفت کیا ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے۔ ہر مسلمان اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، بیدک الخیر، یہ اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، یہ اللہ تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے، بھلائی ہے، یہ اللہ تیرے ہر حکم میں بھلائی ہے۔
ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، اللہ پر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ جو بھی کرتے ہیں وہ بھلا ہوتا ہے، اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے خیر ہوتا ہے۔ ہاں وہ خیر کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ میں اپنی عقل کے اعتبار سے سوچتا ہوں، میرے سامنے میری ضرورتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ میرے خاندان، قبیلہ، کنبہ، میرا علاقہ، اس علاقے کی ہماری اپنی ضرورتیں ہمارے سامنے ہیں، باقی پوری دنیا کا کیا حال ہے وہ انسان جان نہیں سکتا ہے، وہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ لہٰذا ہم کسی چیز کو بھلا سمجھتے ہیں تو وہ اپنے دائرے میں رہ کر بھلا سمجھتے ہیں، کسی کو برا سمجھتے ہیں تو اپنے دائرے اور سرکل اور ہماری سوچ کے حساب سے ہم اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت وراء الورا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے صرف خدا نہیں ہیں، اللہ دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کے خدا ہیں، اللہ دنیا میں بسنے والے ایک ایک مخلوق کے خدا ہیں۔ میری ضرورتیں مجھے معلوم ہیں، لیکن اللہ ہر انسان کی ضرورت کو جاننے والے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ کسی ایک شہر، کسی ایک گھرانے، کسی ایک علاقے کو دیکھ کر نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلے پوری کائنات کو سامنے رکھ کر ہوتے۔ لہٰذا ان حالات میں یہ یقین رکھنا کہ یہ جو ہوا ہے یقیناً اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کا بھلا ہی چاہتا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ جب ایک ماں باپ اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے تو اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ہر ضرورت آج تک اللہ ہی نے بغیر مانگے پوری کی ہے، وہ اللہ ہمارا برا کیسے چاہے گا؟ اللہ انسانوں کا بھلا ہی چاہتا ہے، لیکن وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان حالات میں یہ آزمائش کے حالات ہیں، ان حالات میں سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نظر اور اللہ سے توبہ، دوسرا کہ امید کہ اللہ ان حالات میں بھی خیر اور بھلائی ہی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ان حالات میں جو فیصلے آئے شاید اللہ کی کوئی حکمت پس پردہ کام کر رہی ہو، اللہ کی کوئی حکمت ہو جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، اسی لیے اللہ نے یہ حالات پیدا فرمائے۔ صبر کرنا، جمے رہنا، حالات میں جمنا، یہ آزمائش ہیں۔ کبھی آزمائش جو ہے پریشانیوں کے ساتھ آتی ہیں، کبھی نعمتوں کے ساتھ آتی ہیں۔ ہر حال میں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل صبح کروں میں مالداری میں یا غریبی میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صبح ہماری مالداری میں ہو یا غریبی میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مالداری بھی آزمائش ہے، غریبی بھی آزمائش ہے۔ مالداری دے کر اللہ آزما رہے ہیں، غریبی دے کر اللہ آزما رہے ہیں، مال دے کر آزماتے ہیں کہ میرا بندہ شکر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ حالات دے کر، غریبی، تنگدستی دے کر آزماتے ہیں کہ صبر کرے گا کہ شکایت کرے گا، میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کل میں مالداری یا غریبی کے ساتھ صبح کروں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مالداری بھی آزمائش ہے، غریبی بھی آزمائش ہے۔ تو ہر حال میں صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ ہماری صفت ہو۔ حالات آتے ہیں، جب بھی ہم پر کوئی حال آئے، کوئی پریشانی آئے، ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ ہم سے زیادہ حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، غم حضور پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قربانی، آزمائش اور حالات اور غموں میں گزری ہیں،
اپنے معصوم بچے کا جنازہ، اپنے معصوم بچے کی لاش، میت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل میں غم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر، حضور فرما رہے ہیں یا ابراہیم، اے ابراہیم، اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائیگی پر ہم غمگین ہیں۔ العین تدمع، اے ابراہیم تمہاری جدائیگی سے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، والقلب یحزن، اور دل ٹوٹ چکا ہے، دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اس حال میں حضور کہہ رہے معصوم بچے کا انتقال ہے، جنازہ ہاتھ میں ہے، میت ہاتھ میں ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل میں غم ہے، اور حضور کہہ رہے اس حال میں بھی میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والا ایک جملہ میری زبان سے نہیں نکلے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تربیت کر رہے حالات میں ہم ایسے رہے۔ یقیناً غم پہنچا، لیکن صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اور حالات میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس پہ صبر کرنا اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر پر بے شمار نعمتیں نصیب فرماتے ہیں، اللہ کی مددیں ہوتی ہیں۔ یہ آزمائش ہوگی، قرآن میں اللہ نے کئی جگہ کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے مصیبت کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہتے ہیں جو ان حالات میں صبر کرے انہیں خوشخبری سناؤں، کہ جو صبر کرے حالات میں اور یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ حالات یقیناً غم کے ہیں، لیکن ان غم کے حالات میں، نا امیدی کے حالات میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور یہ کرنا بنسبت خوشی کے حالات میں صبر کرنے سے، شکر کرنے سے، خوشی کی آزمائش سے زیادہ آسان ہے۔ آزمائشیں دونوں ہوتی ہیں، کبھی اللہ نعمت دے کر آزماتے ہیں، کبھی مصیبت دے کر آزماتے ہیں۔ مصیبت کی آزمائش آسان ہے، نعمتوں کی آزمائش اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی کوئی نعمت ہمیں مل جاتی ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، پیر زمین پر نہیں ٹکتے، فخر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ خوشیوں میں تو یہ آزمائش جو خوشیوں کی ہے اور زیادہ نازک اور ڈرنے کی اور فکر کرنے کی ہے، کہ آدمی خوشیوں میں اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے نکاحوں میں، ہمارے مال میں، جب اللہ نے کاروبار میں 4 پیسے ہمیں کیا دے دیے، کیا اللہ نے کچھ نعمتیں ہمیں دے دی، اب مال آ گیا اللہ کو بھلا دیا، ہمارا مال حرام کاموں میں لگ رہا ہے، ہمارا مال اللہ کو ناراض کرنے والے چیزوں میں لگ رہا ہے۔ تو نعمتوں کے اندر جو آزمائش ہوتی ہے وہ مصیبتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بارہ ہم سنتے ہیں، خلق قرآن کا تفصیلی واقعہ۔ خلق قرآن کے مسئلے کو لے کر بادشاہ نے بہت عذابات دیے، بہت تکلیفیں دی، قید میں ڈالا۔ فرمایا اتنا زور سے انہیں مارا جاتا، مورخین فرماتے ہیں کہ اگر اتنی زور سے کسی ہاتھی کو بھی مارا جاتا وہ چیخ اڑتا، لیکن امام احمد صبر کرتے۔
اتنی عذابات، اتنی تکالیف، اتنا زیادہ ظلم ان پر کہ اگر وہ جانوروں پر، ہاتھیوں پر بھی ہوتا وہ بھی جو ہے اپنے غم کا، تکلیف کا اظہار کرتے، لیکن ایسے پہاڑ جیسے امام احمد بن حنبل جمے رہے کہ اتنی تکلیفوں پر بھی کوئی آہ زبان سے نہیں نکلی، صبر کرتے رہے عذابات میں، پریشانی میں، آزمائشوں میں۔ پھر اس بادشاہ کی حکومت چلی گئی، دوسرا بادشاہ بنا۔ جو دوسرا بادشاہ بنا اس کی سوچ صحیح تھی، خلق قرآن کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح تھا، تو جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل ابھی جیل میں ہیں، وہ نئے بادشاہ نے ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دے کر، اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک جو ہے ایک تش دے کر وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ یہ آپ کو ہدیہ ہے اور یہ ہدیہ لے لے اور آپ یہاں سے جیل سے آزاد ہو کر چلے جائے۔ تو جیسے ہی وہ مال امام احمد بن حنبل کے پاس آیا، امام احمد بن حنبل نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے رونے لگے اور دعا کرنے لگے، یہ اللہ پہلے کی آزمائش تو میں برداشت کر سکتا تھا، لیکن یہ آزمائش مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی کہ مال لے کر، نعمتوں کو لے کر حق بولنا یہ بہت مشکل ہے، مار کھا کر حق بولنا آسان ہے، نعمتوں کو، انعامات کو، ہدیے کو لے کر حق بولنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ تو اتنے تکالیف برداشت کرنے والے امام احمد بن حنبل جب مال دیا گیا تو رونے لگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اے اللہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ بڑی آزمائش ہے، نعمتوں کی، تکلیف کی آزمائش تو میں برداشت کر لوں گا۔ تو فرمایا کہ یہ آزمائش ہے، کبھی مصیبتوں میں، کبھی خوشیوں میں، لیکن یہ جو آئے ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں ایمان والے کی ترقی ہوتی ہے۔ منافق چھڑ جاتے ہیں، منافق الگ ہو جاتے ہیں، زبانوں سے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو ناراض کرنے والے جملے کہتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن ہر امتحان میں مومن وہ ترقی کرتا ہے، مومن کی ترقی ہوتی ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے، امتحانات ہے، ایک بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہے، اب امتحان مشکل، پوری کتاب سے ایسی چیزیں جو بچہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ امتحان میں ہے، اب وہ امتحان ہے، حالات ہیں، لیکن جب بچہ اس امتحان کو پورا کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اب اس امتحان کے بعد ترقی ہوتی ہے۔ وہ پہلی جماعت میں فرسٹ اسٹینڈرڈ میں تھا، اب سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں آتا ہے، امتحان کے بعد ترقی۔ پھر دوسرا امتحان آتا ہے دوسری جماعت کا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، تیسری جماعت میں آ جاتا ہے۔ جتنے امتحانات وہ بچہ دیتا رہے گا اتنی ترقی ہوتی جائے گی، اور جتنے امتحانات دیتا جائے گا اتنے امتحانات مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلی کلاس کا جو کوشچن پیپر ہوگا وہ آسان ہوگا، لیکن ایک موقع آئے گا کہ یہ بچہ میڈیکل کا، انجینئرنگ کا، پی ایچ ڈی کا، آئی اے ایس کا، کے ایس کا امتحان دے گا تو وہ پرچہ اس سے 1000 گنا زیادہ مشکل ہوگا۔ جتنے امتحانات آئیں گے ایک کے بعد جو آئیں گے وہ مشکل ہی آئیں گے، لیکن جتنے مشکل امتحانات اتنی بڑی ترقی اللہ کی جانب سے۔ جیسا دنیا میں جتنا امتحان دو گے بڑی ڈگری ملے گی، آئی اے ایس کا امتحان بہت مشکل، کوئی عام انسان بلکہ اکثر پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، پوسٹ گریجویشن لوگ بھی آئی اے ایس کا ایگزام کلیئر نہیں کر سکتے، کیوں؟ مشکل ہے، لیکن وہ جتنا مشکل ہے اس کا نتیجہ اتنا بڑا ہے، اسے کامیاب کرنے پر اتنا بڑا عہدہ، اتنی بڑی کرسی، اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی تنخواہ، اتنی بڑی ذمہ داری اسے ملے گی جتنا بڑا اور جتنا مشکل اس کا امتحان تھا۔ تو ہمارے ملک میں بھی بہت سارے امتحانات ہمارے
جذبات کو لے کر، ہمارے عقائد کو لے کر، ایمانیات کو لے کر، ظلم کو لے کر، فرقہ واریت کو لے کر ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور امتحانات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جتنے جو ہے نازک امتحانات، مشکل امتحانات، اتنا زیادہ ایمان والوں کی ترقی ہے، اتنا زیادہ ایمان والوں کی ترقی ہے۔ کچھ دن پہلے حالات ایسے آئے، 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا دوسرے مسائل ہو، حالات ایسے آئے کہ ہم مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو سالوں سے، کئی صدیوں سے علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں معافی کے فضائل بیان کر کے، اتحاد کے فضائل بیان کر کے امت کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں لا سک رہے تھے، ان امتحانات میں امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی۔ تمام مسالک والے، تمام جماعت والے، تمام فرقے والے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ کیوں؟ امتحان ویسا آیا اور اس کا نتیجہ بھی اتحاد نظر آیا، ایک بڑا فرق نظر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے محسوس کیا نہ کیا، 2-4-5 سالوں میں جتنے ہمارے آپس کی نفرتیں ہیں پہلے سے بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا ہمارے جمعہ کے ممبروں پر صرف ہمارے دوسری جماعتوں کو برا کہنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن آج ان باتوں سے بچ کر امت کی تربیت، امت کی ضرورت اور امت کی رہبری کے باتیں ہمارے ممبروں سے ہو رہی ہے۔ یہ ان آزمائش کے بعد ایک تبدیلی اور ایک بدلاؤ ہے جو ہمارے ماحول میں نظر آ رہا ہے۔ تو جتنے امتحانات ہوں گے اتنے ایمان والوں کی ترقی بھی ہوتی رہے گی، لیکن بنیاد کے ان حالات میں ہم صبر کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہیں۔ کیا ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ کو یہی پسند ہے؟ ایسے جملے ہمارے زبانوں پر نہیں آنے چاہیے۔ اللہ کے فیصلے سے ہم راضی ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، جن کو ہم سب جانتے ہیں، اور ہم دھارواڑ والوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ جنگ آزادی کی مہم میں ہمارے شہر میں بھی آ کر انہوں نے یہاں پر ان کی فکریں کی، اور ایک بڑا کام ان کی فکروں سے اس علاقے میں بھی ہوا ہے۔ کئی مرتبہ جیل گئے اسی عنوان سے، آزادی کے عنوان سے۔ فرمائے کہ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جیل میں تھے، انگریزوں نے قید کیا تھا۔ ان کی جوان بیٹی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کو جنازے میں شرکت کا موقع ملا، حضرت جنازے میں شرکت کی، پھر واپس جیل میں آ گئے۔ پھر کچھ دن بعد آزاد ہوئے، پھر تحریک میں شامل رہے، اور آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کو اور ملک کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ انگریزوں کی کیا مکاری ہے، کیا سازشیں ہیں۔ دوبارہ انہیں جو ہے جیل میں ڈالا گیا۔ جب مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کو دوبارہ جیل میں ڈالا گیا تو ان کی دوسری بیٹی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ جس بیماری میں پہلی بیٹی مبتلا ہو کر انتقال ہو گئی تھی، اسی بیماری میں دوسری بیٹی بھی مبتلا ہو گئی۔ حضرت کو خبر ہوئی تو حضرت نے وہ بات سن کر کچھ اشعار پڑھے۔ ان اشعار میں آخری مصرع اس کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی بچی سے اس کی بیماری کے اس حال میں مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تیری صحت منظور ہے لیکن اسے منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور نہیں۔ اس کا خلاصہ جو انہوں نے اشعار کہا، اپنی بیٹی کو اس غم میں، جبکہ وہ بیماری ایسی ہے کہ پہلی بچی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے انتقال کے اثرات نظر آ رہے، اپنی بچی کے اس حال میں کہہ رہے ہیں ہمیں تیری صحت منظور ہے لیکن اسے منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور نہیں۔ فرمائے کہ یہ ہے ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔
ہماری رضامندی، ہماری خوشی مطلب نہیں رکھتی، اللہ کا کیا فیصلہ ہے وہ مطلب رکھتا ہے۔ لہٰذا ان حالات میں بہت سارے مرتبہ یہ نا امیدی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ایک ملک میں ایک اکثر جو ہے علاقے میں ان کا حلقہ بڑھ رہا ہے۔ یقیناً ایک فکر کی بات ہے، ایک سوچنے کی بات ہے، تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی تدبیریں سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان حالات میں سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نظر کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہوتا اور ہم نے اپنے اخلاق کردار کا مظاہرہ کیا ہوتا، غیروں کو ہم نے اپنا بنایا ہوتا، آج شر پسند لوگوں کو نفرتیں پھیلانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے آبا و اجداد، ان کی ایسی زندگیاں کہ لوگ انہیں دیکھ کر گرویدہ ہو جاتے، ان سے محبتیں کرتے، ان سے جو ہے جان نچھاور کرنے کے لیے ان پر تیار ہو جاتے۔ اور آج ہماری ایسی زندگیاں کہ دیکھنے والے ہم سے نفرت کرتے ہیں، غیر تو غیر کیا ہمارے اپنے ہم سے ناراض ہیں، ایسی زندگیاں ہماری گزر رہی ہیں۔ کس طرح سے ہر ایک سے محبت کرتے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جلسے میں گئے، جلسے کے بعد اختتام پر ایک گھر میں دعوت تھی، دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے گئے۔ جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھنے اندر گھر میں گئے، بیٹھنے کی کوشش کی، دیکھا کہ دروازے میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ نچلی ذات کا، کم ذات کا آدمی وہاں پر گھر میں کام کرنے والا وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلایا کہ آؤ تم بھی دسترخوان پر بیٹھو۔ تو اس نے کہا میں نچلی ذات کا، میں کم ذات کا، میں اندر آؤں؟ نہیں، میرا تو ٹھکانہ باہر ہے، میرے برتن الگ ہیں، میرے کھانے کا برتن الگ، میرے پانی پینے کا پیالہ الگ، میں اندر نہیں آ سکتا، میں تو کم ذات نچلی ذات کا ہوں، مجھے ایسی عزت نہیں ملتی، مجھے حق نہیں ہے ان چیزوں کا۔ لیکن عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا کہ نہیں آؤ۔ حضرت بہت زیادہ اصرار کرنے کے باوجود وہ نہیں آیا، تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود دسترخوان سے اٹھے، دروازے پر گئے، اس کا ہاتھ پکڑ کر لائے اور اپنے بازو دسترخوان پر بٹھایا، اور اس سے دلس سے اس سے کہنے لگے کہ کھانا کھاؤ۔ تو ہمت نہیں ہو رہی ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہے، بڑی ذات والوں کے بازو بیٹھا ہے، ہمت نہیں ہو رہی، ڈر رہا ہے، وہ کب آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کھانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ تو حضرت نے کہا کھانا کھاؤ، پھر بھی وہ خاموش تھا۔ حضرت نے ایک لقمہ اٹھایا، اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈالا، اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھایا، اس کے منہ میں ڈالا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر حضرت نے دوسرا لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا، تھوڑا آدھا لقمہ حضرت نے کھایا، بچا آدھا اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر ایک لقمہ اٹھایا، آدھا اس کے منہ میں ڈالا، بچا ہوا آدھا اپنے منہ میں ڈالا۔ ایسے حالات دیکھ کر وہ فوراً روتے ہوئے کھڑا ہوا اور بھاگ کر گھر سے باہر نکلا۔ حضرت سوچ رہے کیا بات ہو گئی، کہاں چلا گیا؟ حضرت جیسے کھانے سے فارغ ہوئے، دروازے پر وہ پورے خاندان کو لے کر آیا کہ حضرت ایسی عزت اور ایسی انسانیت اور ایسی ہمدردی آج تک ہم نے نہیں دی تھی۔ اے حضرت، آپ نے جو ہمیں انسانیت کا مقام دیا ہے، ہم آپ کے غلام بن چکے ہیں، یہ میرا پورا خاندان ہے، ہم سب کو آپ اسلام میں داخل کر لو۔ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ دوسروں کے منہ میں نوالا ڈالنا تو دور کی بات، ہم اپنے بھائی کا نوالا چھین رہے ہیں، اپنے بہن کا نوالا چھین رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں، ماں باپ کی بددعائیں لے رہے ہیں۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں کاش کہ ہم بے اولاد ہوتے، لیکن ایسی اولاد تو نہ ہوتی۔ یہ کہاں آستین کا سانپ ہم نے پالا ہے؟
ماں باپ ہم سے ناراض، بھائی بہن ہم سے ناراض، اللہ کے رسول ہم سے ناراض، اور ہم چاہیں کہ حکومت ہمارے اعتبار سے آ جائے، ہمارے موافق آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمارے اعمال ویسے اللہ کے فیصلے۔ تو ہمارے اعمال درست ہو، ہمارے اخلاق درست ہو۔ بڑے فخر کرتے ہیں ہم اس بات پر۔ 10 سال ہو گئے میں نے بھائی کو سلام نہیں کیا، 15 سال ہو گئے بہن کے گھر میں میں نے پانی نہیں پیا، 20 سال ہو گئے چچا سے میرا بات چیت بند ہو گئی ہے۔ یہ فخر کی بات نہیں، یہ ڈرنے کی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ تو اس وقت میں ملک کے حالات میں سب سے زیادہ ضرورت وہ ہمارے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت۔ ہم اپنوں کے ساتھ بھی ہمدردی کریں، غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی کریں، نرمی کا معاملہ کریں، اسلام کی اصل شکل اور نوعیت لوگوں کے سامنے آ جائے تاکہ وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت کرنے سے بچ سکیں۔ اس بات کی ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ تو ان حالات میں صبر کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور اپنے آپ کو سدھارنے اور بنانے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی فکر کرنا، اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہ کر صبر کرنا، اور آئندہ ایسے حالات نہ آئیں اس سے بچنے کے تدابیر کرنا۔ ملک و ملت میں اتحاد کے ساتھ سب ایک جگہ جمع ہو کر قوم اور ملت کے لیے کیا نفع بخش ہے اس کے کرنے کی فکر، کیا نقصان دہ ہے اس سے بچنے کی فکریں کرنا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سے عافیت مانگنا، اے اللہ یقیناً یہ آزمائش ہے لیکن ہم اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا، یسر کا، نصرت کا، اے اللہ معاملہ فرما۔ اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ تو ان حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی طرح نا امیدی سے، گھبراہٹ سے، ڈر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آئندہ جو حالات ہیں وہ ہمارے ملک کے تمام باشندوں کے لیے جو بھلائی ہے ایسے حالات کے رونما ہونے کے فیصلے فرمائے، اور جو ہمارے ملک کے باشندوں کے لیے اور ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے جو نقصان پہنچانے والے حالات ہیں یا نقصان پہنچانے والے حالات لانے والے شر پسند عناصر ہیں، ان تمام لوگوں سے اور ان تمام چیزوں سے اللہ ہمارے ملک کے اور ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں اس کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔